عبدالرشید اویسی، مفتی محمد عابد جلالی صاحب، علامہ محمد عبدالرشید اویسی صاحب، صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل صاحب، علامہ فرمان جلالی صاحب، صاحبزادہ مرتضی علی ہاشمی صاحب اور دیگر احباب موجود ہیں۔ آپ سارے حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا اور اس اہم ایشو پر، جس پر تمام مسلمانوں کے دل دھڑک رہے ہیں، آپ رونق افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تحفظ ناموس رسالت ایک ایسا فریضہ ہے جو بالغ نابالغ، چھوٹے بڑے، عالم جاہل، بشرطے کہ مومن ہر شعبہ زندگی کے افراد پر اس کی فرضیت ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، زکوٰۃ سال کے بعد ایک بار، نماز دن میں 5 بار، مگر تحفظ ناموس رسالت کا فریضہ ہر گھڑی ہر مومن پہ لازم ہے۔ اگر کسی ایک لمحہ بھی اس فریضے سے دستبردار ہو جائے، وہی لمحہ مومن کی بربادی کا لمحہ ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ پاکستان جو کہ 20 لاکھ شہیدوں کے خون پہ بننے والی نظریاتی سلطنت ہے، اس کے قیام میں بھی غازی علم الدین شہید جیسے غازیوں کا خون شامل ہے، اور اس کے خمیر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو وادی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آسیہ ملعونہ کیس کے سلسلہ میں تحریک تحفظ ناموس رسالت کا جو اگلا مرحلہ ہے، اس کے لحاظ سے آج اس کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آسیہ ملعونہ کیس میں JIT تشکیل دی جائے اور معاہدے کے مطابق اس کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ رہائی کے فیصلے میں بہت سے شرعی اور آئینی حکم موجود ہیں۔ معاہدے کے مطابق ججز کے ساتھ علماء کو بٹھایا جائے اور ہمیں دلائل دینے کا موقع دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، ہم نے صرف اس کے خلاف احتجاج اور امن احتجاج ہی نہیں کیا، بلکہ ہم نے دلائل کی روشنی میں اس فیصلے کے اندر سے 20 بڑی غلطیاں بیان کی ہیں، جو 3 جدا جدا نشستوں میں نے 4 گھنٹے اس پر دلائل دیے ہیں۔ یہ فیصلہ اتنے حساس مسئلے پر شرعی اور آئینی تقاضے پورے نہیں کرتا، لہٰذا اثر نو اس کا جائزہ لیا جائے، اور جس طرح آسیہ ملعونہ کی جو اپیل تھی سپریم کورٹ میں، وہ اگرچہ 11 دن لیٹ دائر کی گئی تھی اور اس کو منظور کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے لکھا کہ ہم قانونی منہ شگافیوں میں نہیں پڑھنا چاہتے چونکہ عورت ذات کا مسئلہ ہے۔ تو ایک طرف عورت ذات کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ اگر وہاں قانونی منہ شگافیوں کو چھوڑ کے 11 دن کی تاخیر کے باوجود پھر بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، تو یہاں پوری امت کا مسئلہ ہے، ایک خاندان کا نہیں، ہر مسلمان اس کا فریق ہے۔ اس کے لحاظ سے ایک بھی دلیل نفس مسئلہ پر نہیں دی گئی۔ جو قرآن و سنت آیات اور احادیث کا ترجمہ لکھا گیا ہے، اس کا تعلق ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو بے مثل حیثیت اس کے ساتھ، اور اگلے فتوے میں اسی کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس فیصلے۔ لہذا نفس مسئلہ پر دلیل قرآن و سنت سے تو کیا صحابہ کے فیصلوں سے بھی نہیں دی گئی، یہاں تک کہ ائمہ مجتہدین کے فیصلوں سے بھی کوئی دلیل نہیں دی۔ مثلا جب پہلے فیصلے کو مسترد کیا گیا
ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو، جس میں یہ کہا گیا کہ آسیہ ملعونہ نے کورٹ میں جس وقت اسے کہا گیا کہ تم نے توہین رسالت کا جرم کیا ہے تو وہ اس پر خاموش رہی اور اس کے وکلاء نے بھی اس کا دفاع نہیں کیا، اس کو دلیل بنایا ٹرائل کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے